کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ۔ یہ یتیم کے بارے میں ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والوسطی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کے اخراجات اٹھانے والا، لہو او لغیرہ، خواہ وہ اس یتیم کا رشتہ دار ہو یا اس کا غیر ہو، رشتہ دار نہ ہو، کوئی اور شخص ہو، تو وہ کافل یعنی کفالت کرنے والا، انا وہوا کہاتینی فی الجنہ، فرمایا کہ وہ کافل الیتیم اور میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاتینی فی الجنہ، ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا دیا۔ اس انگلی کو، یہ انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے جس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وسطی درمیان کی انگلی ہے۔ وَأَشَارَ مالک بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، تو امام مالک نے سبابہ اور وسطی دو انگلیاں اٹھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دو مبارک انگلیاں اٹھا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، یعنی میری جنت کے اس کی جنت اتنی قریب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اور یہ یتیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنی چیزیں ارشاد فرمائی اس بارے میں۔ آپ نے کہا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے، محبت سے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے اس کو ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک سر پر ہاتھ رکھا جائے لاکھوں بال ہوں گے، اور وہ فرمایا کہ اتنا اس کو ثواب، اس کے بقدر نیکیاں اس کو ملتی ہیں جتنے وہ۔ تو بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں، اور بہت ترغیب دی گئی ہے قرآن شریف کے اندر بھی۔ یتیم کے بارے میں بہت ساری تلقین ہے، بہت ساری آیات ہیں جو یتیم کا خیال رکھنے، اس کے مال کو ہڑپ نہ کرنے اور اس کے مال کو نقصان نہ پہنچانے کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ رویہ اچھے طریقے کے ساتھ رکھنے کے بارے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کی یہ ایک حسن اور خوبی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے یتیموں کو بھی نہیں سنبھال پاتے، اور باہر جو یتیم ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی یتیم خانہ وزٹ کیا یا نہیں کیا، وہاں یتیم بچوں کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آئے گا، اور ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک کوئی ایسے یتیم خانے شاید نہیں بنا پائے جہاں یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح پالنے والے نرم دل اور ہمدرد اور خیر خواہ لوگ ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ ادارے ضرور ہوں گے، بعض اداروں کے بارے میں نے سنا بھی ہے کہ وہاں اس بارے میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک ایسے یتیم خانے بنانا بھی بعض لوگوں کا کاروبار بن گیا ہے، اور وہاں پر یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ تو مجھے جن چیزوں کا ایک ارمان اور حسرت ہے کہ اپنی زندگی میں جن کاموں کو کرنے کا دل چاہتا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی معیاری قسم کا ایسا گھر بنانے کا، ایک ایسا ادارہ بنانے کا جس میں یہ بچے ہوں، اور یہ ان کی تمام صرف جسمانی ضروریات یعنی کھانے پینے کی ضروریات نہیں، بلکہ ان کی ایک اچھی تربیت، ایک اچھے براٹ اپ کے لیے جس قسم کا ماحول چاہیے، جس قسم کی ان کی تمام چیزوں کو تربیت اور ان کے اچھے پہلو کے لیے، اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو بنائے اور وہ ایک مثالی نسل پروان چڑھائے وہاں پر، جس سے پتہ چلے کہ یہ ان کو احساس نہ ہو۔ ہم ایک جگہ گئے تو ہم نے ایک شہر گئے تو وہاں ہمیں ایک یتیم خانہ دکھایا جا رہا تھا،
تو وہ بچے تھے اور ان کو دیکھ کے دل کٹتا تھا اس خیال سے کہ یہ بیچارے، ان کے پورے خاندان میں کوئی ان کی کفالت پہ راضی نہیں ہوا، تو یہ اس یتیم خانے میں آ گئے ہیں۔ تو یتیم خانے کے منتظمین ان بچوں کے سامنے بار بار بتا رہے تھے کہ یہ یتیم ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور ان کو یہ ضرورت ہے اور ان کو وہ ضرورت ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بچہ دن میں کئی دفعہ ان مہمانوں کو دیکھتا ہے جو اس کو یتیم کے طور پر، اور پھر بار بار یہ لفظ سنتا ہے کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، یتیم ہے، اس کی نفسیات پر کتنا برا اثر پڑتا ہوگا، اور وہ کتنے کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا ایسا بچہ، جس کو، اور یہ صرف اس لیے کہ آنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کوئی ڈونیشن دیں اس ادارے کو، ہم بچوں کی نفسیات کا لحاظ نہ رکھیں، ان کو جو ماحول چاہیے اس کو نہ دیں۔ تو یہ ایک بڑی کمزوری والی بات ہے، اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس طبقے کو سنبھالے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی بڑی اتنے بڑے فضیلت کا اظہار فرمایا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے کہ جنت کے اندر جیسے اتنے قریب ہوں، جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اور اس بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ نہیں، یعنی اس کو اس بات کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اس وقت، اور کہ اس نے کیسی بات کہی، تو یرفع اللہ بہا درجات، اور اس بات سے کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اسی طرح دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، من سخط اللہ، سخط ناراضگی کو کہتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کو بھی، وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، یعنی وہ بھی اس کو کوئی بہت بڑی اہمیت کے ساتھ نہیں بول رہا ہوتا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کتنی قبیح ہے، کتنی شنیع ہے، کتنی بری ہے۔ تو فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، اور اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر گر جائے گا، گر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے بولوں کی، زبان سے نکلنے والے بول کی اہمیت کے بارے میں ہے یہ روایت۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسے وقت کے اندر کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے، کسی ایسے لمحات کے اندر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو خود نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس بات کی بنیاد پر اس کے درجات جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں حق کہنا کسی ایسے موقع پر جہاں سب لوگ خاموش ہوں، حوصلے کی بات کرنا کسی ایسے وقت میں جہاں سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں، اور سچ بول دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں جھوٹ کا ماحول ہو، اور اللہ کا نام بلند کر دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں غیر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، دین کی بات کر دینا کسی ایسے ماحول کے اندر جہاں پر ہر طرف بے دینی کے راگ الاپے جا رہے ہوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے تو یہ افضل الجہاد ہے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کے سامنے حق بات کہہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل الجہاد ہے، جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے کیا چیز بولتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان
کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کہا، میں نے تو مذاق میں کہا، میں نے تو کوئی سرسری سا کہا، لیکن وہ بات بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی قبیح ہوتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کو اس کا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان کو انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کوئی معمولی سی چیز ہے۔ وہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حق میں سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔